پاکستان اور برطانیہ کے سفارتی تعلقات میں شدید کشیدگی آ گئی۔ پاکستان کے خلاف برطانوی سرزمین کے استعمال کا انکشاف، گرومنگ گینگ معاملے پر دونوں ممالک مد مقابل۔ مصنوعی ذہانت میں پاکستان کی تاریخی کامیابی، پاکستان وائکو کا بانی رکن بن گیا۔ بھارتی خلائی پروگرام کو بڑا دھچکا لگ گیا، خلائی ایجنسی کے 100 سے زائد سائنسدان مستعفی ہو گئے۔ پراکسی وار کے بعد اب بھارت نے پاکستان کے خلاف آبی جارحیت بھی شروع کر دی، چناب کا پانی روک لیا۔ خیبر پختونخوا میں 24 بھارتی پراکسی دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمن۔ ناظرین، پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کے استعمال پر برطانوی حکومت کا رد عمل سامنے آ گیا ہے، جبکہ پاکستان اور پاکستانی اداروں کے خلاف برطانوی سرزمین کے استعمال سے متعلق خدشات پر برطانوی حکومت متحرک ہو گئی ہے۔ برطانوی ہوم آفس کے مطابق برطانیہ میں پرامن احتجاج اور آزادی اظہار کے مطابق حقوق نہیں، ان کی قانونی حدود ہیں۔ پرامن احتجاج کا حق صرف قانون کے دائرے میں ہے، تشدد، دھمکی اور خوف پھیلانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ ہوم آفس نے کہا کہ آزادی اظہار نفرت، تشدد پر رخصانے یا مجرمانہ رویے تک نہیں پھیلتی۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے مظاہروں کے خلاف پولیس کو کارروائی کا برطانیہ میں مکمل اختیار حاصل ہے۔ عوام کو ہراساں کرنے، خوف یا بے چینی پھیلانے والے مظاہروں پر قانونی پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ برطانیہ میں نفرت انگیزی اور عوام کو ڈرانے دھمکانے سے متعلق جرائم پر قانون پوری سختی سے نافذ ہوگا، اور برطانیہ کی جانب سے پاکستان کو بتایا گیا کہ پرامن احتجاج اور عوامی تحفظ کے درمیان توازن برقرار رکھنا برطانوی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ برطانوی حکومت نے احتجاج اور نفرت انگیز جرائم کے قوانین کا جائزہ لیا ہے تاکہ آزادی اظہار اور عوامی تحفظ میں متوازن حدود برقرار رہیں۔ برطانوی حکومت نے احتجاج اور نفرت انگیز جرائم کے قوانین کا جائزہ لینے کے لیے لارڈ میک ڈونلڈ کی سربراہی میں ریویو کرایا ہے۔ ریویو میں آزادی اظہار، پرامن احتجاج اور عوامی تحفظ کے درمیان متوازن حدود کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ برطانوی حکومت کے مطابق ریویو یہ بھی دیکھے گا کہ موجودہ قوانین نفرت انگیزی اور دھمکی آمیز رویوں سے عوام کو مؤثر تحفظ دیتے ہیں یا نہیں۔ لارڈ میک ڈونلڈ کی رپورٹ حکومت کو پیش کی جا چکی ہے اور باضابطہ حکومتی رد عمل اور رپورٹ کی اشاعت سے قبل اس کا تفصیلی جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ ادھر پاکستان اور برطانیہ کے مابین آج کل ایک اور معاملہ گرومنگ گینگ کا بھی بہت زیادہ شدت کے ساتھ جاری ہے، اور دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات میں اس پر کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ گرومنگ گینگ کی سرغنہ شبیر احمد کی ملک بدری کے معاملے پر برطانیہ اور پاکستان کے درمیان سفارتی تنازع کھڑا ہو چکا ہے۔ پارلیمنٹ کی خارجہ کمیٹی میں گفتگو کرتے ہوئے برطانوی وزیر پووٹ کوپر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ یہ معاملہ متعدد بار اٹھا چکے ہیں اور آئندہ بھی اٹھاتے رہیں گے، ایسے مزید کیسز بھی ہیں۔ کوپر نے اشارہ دیا کہ شبیر احمد کو واپس نہ لیا گیا تو پاکستان پر ویزا پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ دوسری جانب دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی کا کہنا ہے کہ شبیر احمد کا معاملہ برطانیہ کا اندرونی معاملہ ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ 2012 میں جنسی جرائم میں سزا یافتہ شبیر احمد حال ہی میں جیل سے رہا ہوا تھا۔ ناظرین، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے اور پاکستان کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ پاکستان ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن، جسے وائکو کہا جاتا ہے، اس کا بانی رکن بن گیا ہے۔ اس نئی بین الاقوامی تنظیم کا مقصد مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں عالمی تعاون، مؤثر گورننس اور محفوظ اور منصفانہ ترقی کو فروغ دینا ہے۔ چین کے شہر شنگھائی میں ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن وائکو کے قیام کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں پاکستان سمیت 29 ممالک نے اس تنظیم کے قیام کے معاہدے پر دستخط کیے، اور دستخطی تقریب میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سمیت مختلف ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی ہے۔ اس تقریب میں پاکستان، روس، انڈونیشیا، قازقستان، لاؤس سمیت مختلف ایشیائی اور افریقی ممالک کے نمائندوں نے بانی اراکین کی حیثیت سے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کے قیام کے معاہدے پر دستخط کیے، جس کے ساتھ ہی پاکستان اس نئی بین الحکومتی عالمی تنظیم کا بانی رکن بن گیا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق اس موقع پر پاکستان نے مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں بین الاقوامی تعاون کے فروغ، خصوصاً گلوبل ساؤتھ کے تناظر میں مساوی ترقی کے حوالے سے اپنے عزم کا اعادہ کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان دیگر رکن ممالک کے ساتھ مل کر مصنوعی ذہانت کے شعبے میں موجود عالمی تقسیم کو کم کرنے، AI ٹیکنالوجی تک منصفانہ رسائی کو فروغ دینے اور ترقی کی ثمرات کو زیادہ سے زیادہ ممالک تک پہنچانے کے لیے مشترکہ کوششیں کرے گا۔ ناظرین، وائکو کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ چین کی قیادت میں قائم ہونے والی اس بین الاقوامی تنظیم میں زیادہ تر ممالک کا تعلق گلوبل ساؤتھ ریجن اور ترقی پذیر خطوں سے ہے۔ تنظیم کے رکن ممالک میں چین، پاکستان، روس، برازیل، انڈونیشیا، قازقستان، بیلاروس، سربیا، کیوبا، وینزویلا اور لاؤس سمیت 29 ممالک شامل ہیں۔
یہ بھی آپ کو بتا چلیں کہ گلوبل ساؤتھ سے مراد کوئی جغرافیائی خطہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سیاسی اور معاشی اصطلاح ہے، یعنی وہ ممالک جنہیں عام طور پر ترقی پذیر، کم آمدنی والے یا نو آبادیاتی پس منظر رکھنے والے ممالک کہا جاتا ہے، اسی بلاک میں شمار ہوتے ہیں۔ اگرچہ چین معاشی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اب ایک عالمی سپر پاور بن چکا ہے، تاہم وہ خود کو ہمیشہ گلوبل ساؤتھ کا حصہ ہی قرار دیتا ہے۔ ناظرین، گلوبل ساؤتھ کے برعکس گلوبل نارتھ سے مراد دنیا کے امیر ترین ترقی یافتہ اور صنعتی ممالک ہیں، جس میں امریکہ، کینیڈا، یورپ کے تمام ممالک، جاپان، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ شامل ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آسٹریلیا جغرافیائی طور پر دنیا کے جنوب میں ہے، لیکن امیر اور ترقی یافتہ ملک ہونے کی وجہ سے اسے گلوبل نارتھ کا حصہ مانا جاتا ہے۔ ناظرین، معاہدے کے مطابق وائکو ایک آزاد بین الحکومتی بین الاقوامی تنظیم ہوگی، جس کا مستقل ہیڈ کوارٹر شنگھائی میں قائم کیا جائے گا۔ چینی میڈیا کے مطابق معاہدے میں واضح ہے کہ یہ تنظیم اقوام متحدہ کے منشور اور اصولوں کی پاسداری کرے گی اور رکن ممالک کے درمیان وسیع مشاورت، مشترکہ تعاون اور باہمی مفاد کے اصولوں کو فروغ دے گی، اور ساتھ ہی ہر معاملے میں انسانی مفادات کو بنیادی ترجیحات میں شامل رکھا جائے گا۔ دوسری جانب ناظرین، چین کے شہر شنگھائی میں ہی 4 روزہ ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے۔ 17 سے 20 جولائی تک جاری رہنے والی اس عالمی کانفرنس میں دنیا بھر سے حکومتی نمائندے، ماہرین، ٹیکنالوجی کمپنیاں اور بین الاقوامی تنظیموں کی شرکت متوقع ہے۔ اور چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق اس کانفرنس میں چینی صدر شی جن پنگ مصنوعی ذہانت AI کی عالمی گورننس سے متعلق چین کا مستقبل کا ویژن پیش کریں گے، اور رپورٹ کے مطابق چین اس موقع پر اوپن سورس اور کم لاگت والے AI ماڈلز کو ترقی پذیر ممالک کے لیے موضوع متبادل کے طور پر پیش کرے گا اور عالمی سطح پر مصنوعی ذہانت تک مساوی رسائی کی حمایت کرے گا۔ ادھر ناظرین، بھارت کو بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ بھارت کی خلائی ایجنسی اسرو کے 100 سے زائد تجربہ کار سائنسدانوں کے اچانک استعفے سامنے آ گئے ہیں، اور اس نے پریشانی کی صورتحال پیدا کر دی ہے بھارت کے اس اہم ادارے کے لیے، جس کے بعد حکومت کو مجبوراً استعفے منظور کرنے کے قوانین کو سخت کرنا پڑ گیا ہے۔ اس اچانک فیصلے اور سائنسدانوں کے جانے کی سب سے بڑی وجہ نجی شعبے یعنی پرائیویٹ کمپنیوں کی طرف سے ملنے والی پرکشش مراعات اور کام کا شدید دباؤ ہے۔ حالیہ برسوں میں خلائی تحقیق کے میدان میں کئی پرائیویٹ کمپنیاں اور نئے سٹارٹ اپ سامنے آئے ہیں بھارت کے اندر، جو ان تجربہ کار سائنسدانوں کو سرکاری ملازمت کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑی تنخواہیں، بہتر عہدے اور جدید سہولیات پیش کر رہے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ گگن یان اور چندریان جیسے بڑے اور حساس ملکی مشنز کا شدید دباؤ ہے، جہاں دن رات کام کرنے کی وجہ سے بہت سے سائنسدان ذہنی سکون اور ذاتی زندگی کو وقت دینے کے لیے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لینے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر بھارتی محکمہ خلائی امور نے اب استعفوں کے قواعد کو اتنا سخت کر دیا ہے کہ کوئی بھی بھارتی سائنسدان اب آسانی سے نوکری نہیں چھوڑ سکے گا، اور نئے قانون کے تحت اب اسرو کے مقامی سینٹرز کے ڈائریکٹرز براہ راست کسی سائنسدان کا استعفیٰ قبول نہیں کر پائیں گے، بلکہ ہر درخواست حتمی منظوری کے لیے براہ راست بھارتی حکومت کے مرکزی محکمے کو بھیجی جائے گی، تاکہ اہم ترین منصوبے ادھورے نہ رہ جائیں۔ دوسری جانب بھارت کے اس بڑے ادارے کے سربراہ یعنی اسرو کے چیئرمین ہیں وی نارائنن، اس صورتحال کو زیادہ تشویشناک انہوں نے قرار نہیں دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ملازمین کا آنا جانا ہر ادارے کا حصہ ہوتا ہے اور وہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اب بات ہو جائے پاکستان میں جاری آپریشن شوبان کی۔ بلوچستان میں پاک فوج، فرنٹیئر کانسٹیبلری، FCA اور پولیس کا فتنہ الخوارج کے خلاف مشترکہ آپریشن شوبان کامیابی سے جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس آپریشن کے نتیجے میں اب تک ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی تعداد 91 ہو گئی ہے۔ بلوچستان میں فتنہ الخوارج کے خلاف جاری آپریشن کے تحت جو کارروائیاں جاری ہیں اس میں دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں اور کمین گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا کی بات ہو جائے، سیکیورٹی فورسز نے بنو اور اطراف میں کارروائیوں کے دوران بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 24 خارجیوں کو ہلاک کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 24 گھنٹوں میں بنو اور اطراف میں فائرنگ کے تبادلوں میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 24 خارجی جہنم حاصل کیے گئے، جن کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ کمین گاہیں ان کی تباہ کر دی گئی ہیں اور علاقے کے اندر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں۔ ادھر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گردوں کے خلاف بلوچستان کی نوعیت کے آپریشن کی ضرورت ہے۔ بلوچستان میں جاری آپریشن کو بلوچستان حکومت کی مکمل حمایت حاصل ہے اور افغانستان دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے، اسی لیے بارڈرز بند ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ افغانستان سے بارہا کہا کہ بھارت اور اسرائیل اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان کے خلاف جہاں سے بھی دہشت گردوں کو حمایت ملے گی وہاں آپریشن کریں گے، لہٰذا خیبر پختونخوا میں بھی بلوچستان کی نوعیت کے آپریشن کی ضرورت ہے۔ گورنر کا کہنا تھا کہ سیاسی حالات بدلتے رہتے ہیں، آج مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، آگے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ گلگت بلتستان کے انتخابات میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ مد مقابل تھے، بعد میں گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے اکٹھے ہوئے اور آزاد کشمیر کے انتخابات میں بھی ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو خبر دیں کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف آبی جارحیت شروع کر دی ہے۔ بھارت سے پاکستان میں داخل ہونے والے دریائے چناب میں پانی کی آمد میں مسلسل کمی کا رجحان ہے۔
وابڈا کے ڈیٹا کے مطابق جو ہیڈ مرالہ ہے اس کے مقام پر دریائے چناب میں 4 روز کے دوران پانی کی آمد میں 21,600 کیوسک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ناظرین آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔